بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں تیزی سے پھیلنے والا گوہر شاہی مذہب کیا ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی کون تھا اور اس شخص نے نبوت اور خدائی کا دعویٰ آخر کیوں کیا؟ اور اس وقت سوشل میڈیا پر ایک فتنہ یونس الگوہر کون ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس گوہر شاہی فتنے کی اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ سوشل میڈیا پر نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے بہت سارے نمونے ملیں گے جنہوں نے جھوٹے نبی، جھوٹے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ ایران کا محمد علی باپ اور بہاؤاللہ شیرازی ہو، امریکہ کا ماسٹر فادر محمد ہو، مکران کا ملا محمد اٹکی کا ذکری مذہب ہو، یا قادیانیوں کا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، ہر دور میں ایسے فتنے جنم لیتے رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان تمام جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ریاض احمد گوہر شاہی کا بھی ہے۔ اس کا نام ریاض احمد تھا۔ والد کا نام فضل حسین مغل تھا جو کہ ایک سرکاری ملازم تھا، اور ریاض احمد کو گوہر شاہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دادا کا نام گوہر علی شاہ تھا، جو بنیادی طور پر سری نگر کا رہنے والا تھا، جہاں اس سے ایک قتل ہوا اور پکڑے جانے کے ڈر سے وہ راولپنڈی آ گیا اور نرلئی کے آس پاس ایک آبادی میں رہائش پذیر ہو گیا۔ جب انگریز پولیس کا ڈر زیادہ ہو گیا تو اس نے فقیر کا روپ دھارا اور گوجر خان کے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا، جہاں کافی ان پڑھ لوگ اس کے مرید ہو گئے اور اس کا کام چل پڑا، اور پھر چلتے چلتے یہی جنگل ڈھوک گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، جہاں ریاض احمد گوہر شاہی 25 نومبر 1931 کو پیدا ہوا۔ اپنے گاؤں میں ہی مڈل پاس کیا اور پرائیویٹ میٹرک کیا، پھر ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کچھ کام سیکھا اور اس کی دکان کھولی۔ جب کامیابی نہ ہوئی تو سوچا کہ دادا والے کام پیری مریدی میں ہی شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ دادا کے ماننے والے تو ابھی بھی بہت تھے، لہٰذا اس کے لیے یہ کام آسان تھا۔ گوہر شاہی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سالوں چلے کاٹے لیکن گوہر مراد حاصل نہ ہوا، اور پھر میں بڑی امام اور داتا دربار بھی رہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی اور 20 سال کی عمر سے 30 سال کی عمر تک گدھے کا اثر رہا۔ نماز ختم ہو گئی، عبادت چھوٹ گئی، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، جھوٹ منہ کا ذائقہ بن گیا اور دنیا سے محبت ہو گئی۔ پھر سندھ کے پسماندہ علاقے جام شرو کے ٹیکسٹ بک بورڈ کی زمین میں ایک جھونپڑی بنا کر پیری مریدی کرنا شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پھر قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے اس کا تمام ارادہ خاک میں ملا دیا اور جھونپڑی کو ہٹوا دیا۔ پھر اس نے حیدرآباد میں جا کر سکونت اختیار کر لی، اپنے آپ کو وہاں سید زادہ ظاہر کیا، حالانکہ یہ مغل ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ سندھ کے لوگوں نے اس کو سید بادشاہ سمجھ کر اس کی کافی پذیرائی کی، یہیں سے شہرت ملی، اور پھر اس نے 1980 میں کوٹری حیدرآباد سے انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کر دیا۔ ناظرین، اب ریاض گوہر شاہی کے گمراہ کن عقائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ریاض گوہر شاہی کہتا ہے اللہ مجبور ہے اور شارک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، معاذ اللہ۔ پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزہ معراج کے بارے میں کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ اسی طرح انبیاء کرام کی توہین، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرط نفس کا مریض قرار دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد عطر سے خالی اور شرک کا اڈا کہنا، حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل نفس کہہ کر ان کی توہین کرنا، یہ تمام باتیں اس کی کتاب روحانی سفر میں تحریر ہیں۔ اس کی ایک کتاب جس کا نام حق کی آواز ہے، اس میں ریاض احمد گوہر شاہی نے جعلی کلمہ بھی تحریر کیا، جس میں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی جگہ گوہر شاہی رسول اللہ لکھوایا، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ یہ شخص قرآن پاک میں 40 پاروں کا عقیدہ رکھتا تھا، یعنی 30 پارے ظاہری اور 10 پارے باطنی، ٹوٹل 40 پارے۔ اس کا ماننا تھا کہ اسلام کے 5 ارکان توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے، بلکہ روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے۔ یہ بات اس نے کتاب حق کی آواز کے صفحہ نمبر 3 پر تحریر کی ہے۔
اس کا ماننا ہے کہ اسلام واحد راہ نجات نہیں ہے۔ تم روحانیت سیکھو، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جس نے روحانیت سیکھ لی، چاہے اس نے کلمہ حق پڑھا ہے یا نہیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بات اس نے کتاب مینار نور میں تحریر کی ہے۔ نشہ آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ بھنگ، چرس حرام نہیں، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے۔ خام خواہ ہمارے عالموں نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عورتوں سے ہاتھ ملانا، گلے لگانا، جسم دبوانا درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ روحانی سفر میں اس نے ایک چلے میں مستانی نامی عورت سے ملاقات اور شب برسی کی فحش رودات بھی بیان کی ہے۔ عورتوں سے مصافحہ اور گلے لگانے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ مولویوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی کتاب سوال نامہ گوہر میں لکھتا ہے کہ اگر لوگ ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جتنا جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھ لیتا ہے۔ مطلب انڈائریکٹلی یہ شخص خود کو مہدی قرار دینے کی بات کر رہا ہے۔ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات کے بارے میں بھی تحریر کرتا ہے، اور اس کا ایک مرید لکھتا ہے کہ گوہر شاہی نے دورہ امریکہ کے دوران 29 مئی 1997 کو نیو میکسیکو کے شہر پاؤس میں ایک مقامی ہوٹل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہری ملاقات فرمائی۔ اس کا مرید مزید لکھتا ہے کہ گوہر شاہی نے 28 جولائی 1997 تک اس کو سیگہ راز میں رکھا اور اس سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرما دی۔ اس کے بارے میں اس نے خود لکھا کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں امام مہدی ہوں۔ اولیاء اللہ کی توہین بھی اس کی کتابوں میں درج ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو طوائف کی کلمات سے مخاطب کرنا اس کی گستاخیوں میں شامل ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کی وہ امتی نہیں ہے، اور خود کے لیے یہ دعویٰ بھی کیا کہ نہ صرف اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہے بلکہ ان سے دین کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعویٰ بھی یہ شخص اپنی کتاب میں کر چکا ہے۔ یوٹیوب پر آلرا ٹی وی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے 2 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ وہاں ریاض احمد گوہر شاہی کا ایک چیلا جس کا نام یونس الگوہر ہے، فرینچ داڑھی اور گنجے سر کا مالک یونس الگوہر ریاض احمد گوہر شاہی کے کفریہ عقائد کو اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر بیان کرتا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے مرتد اور کفریہ عقائد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے جیت علماء کرام اور نامور دینی مدارس نے اس پر مرتد، کافر، ملحد و زندیق ہونے کا فتویٰ بھی جاری کر رکھا ہے۔ ناظرین، اس شخص نے ایک فرضی کہانی بھی گھڑی کہ حرمین شریف کے ایک امام شیخ محمد حماد بن عبداللہ نے ریاض احمد گوہر شاہی کی تصویر کا عکس حجر اسود میں دیکھا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے، اور اس فرضی تصویر کو ریاض احمد گوہر شاہی اپنے ہر بیان میں لوگوں کو دکھاتا اور ان کی عقیدت کو اپنے لیے اور بڑھاتا، اور خود کو ان لوگوں کے سامنے امام مہدی ثابت کرتا۔ لیکن حقیقت میں اس نام کا کوئی بھی امام حرمین شریفین میں نہیں گزرا۔ گوہر شاہی نے اپنی ساری کتابوں میں اتنی زیادہ تعداد میں کفریہ کلمات تحریر کیے ہوئے ہیں جس کو بیان کرنا اس ویڈیو میں ممکن نہیں، اور ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی کا یہ چیلا جس کا نام یونس الگوہر ہے، یہ اپنے آپ کو نمائندہ امام مہدی گوہر شاہی عزت مآب سیدی یونس الگوہر کہتا ہے، اور آلرا ٹی وی پر یہ اپنے کفریہ عقائد و نظریات کا پرچار کرتا ہے۔